السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، جیسے ستمبر کا مہینہ شروع ہوا تو آپ کی بہت سی پریڈکشنز تھیں کہ اس مہینے مزید ممالک اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، اور پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوا، ہم نے اس موقع پر بہت ہلچل دیکھی کہ غزہ میں امن کے قیام کے لیے کچھ سیریس ایفرٹس ہو رہی تھیں، اور اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے، اور وہ میٹنگز کر رہے تھے مسلم کنٹریز یا عرب کنٹریز کے ساتھ، جس میں پاکستان ظاہر سر فہرست تھا، لیڈ کر رہا تھا ان ایفرٹس کو. پھر ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا اور انالیسس کیا کہ یہ اس کے کانٹورز ہو سکتے ہیں ان میٹنگز کے، یا اس سے یہ نکل سکتا. اس پٹاری سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 21 نکاتی امن منصوبہ برآمد ہوگا، لیکن جو برآمد ہوا منصوبہ پلان وہ 20 نکاتی ہے. اب اگر ہم اس کو شکوار دیکھیں تو کافی ڈیٹیلڈ ہو جائے گا کام، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ اس قدر متنازع کیسے ہو گیا آتے ساتھ کہ کچھ کنٹریز نے انکلوڈنگ پاکستان ریٹریٹ کیا، تھوڑا سا خود کو ڈسٹنس کیا، اور کچھ لوگ اس کا خیر مقدم کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا کام کرے گا اور کتنے چانسز ہیں اس کے فیل ہونے کے؟ عائشہ، ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کہا پہلا جو پلان تھا 21 پوائنٹس کا، وہ انہوں نے ان 8 ملکوں کو دکھایا اور ان سے ان پرنسپل اوکے کروا لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، وی سپورٹ دس پلان، آگے چلائیں. مگر جب اسرائیل کو دکھایا تو اسرائیل نے آبجیکشن لگا دیا کہ نہیں، ہم اس کو غور سے دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے آپ کو. تو اسرائیل نے کیا کیا کہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جو کہ اب سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہوئی ہے. اسرائیل نے پھر جیرڈ کشنر اور میرا خیال ہے وٹکاف، ان کے ساتھ الگ بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیز نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، اور اس کو سارا ریوائز کر دیا، اپنے حق میں کر لیا، اپنے حق میں سارا کر دیا. فار ایگزامپل جو اوریجنل پلان تھا اس کے اندر 2 اسٹیٹ سولوشن کا بھی ذکر تھا، اس میں سے بالکل نکال ہی دیا گیا، اینڈ سو آن. تو بہت سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے جو کہ انہوں نے چینج کر کے اپنے حق میں کر لیے. اس کے بعد جب نیتن یاہو سے یہ پوچھا اسرائیلی میڈیا نے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ نے اپروو کر دیا یہ، تو کیا اس میں کیوں اپروو کیا؟ تو ان کا جواب انہوں نے ایک الگ پینل میں بیٹھ کے ہیبرو میں جواب دیا اس کا، جو کہ اب ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ایگزیکٹلی ہز ورڈز، ہمارا مقصد تھا ہاسٹیجز کو واپس لانا اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں آگے بڑھانا، اور ہم نے وہ اس میں تسلیم ہو گیا ہے، یہ ہمارا مقصد آبجیکٹو پورا ہو گیا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس نے اس کا اظہار کیا. تو یہی 2 ایشوز تھے جو کہ پرانے میں جو اوریجنل جو 21 پوائنٹس تھے اس کے اندر اس کے اوپر وضاحت کی گئی تھی کہ کس سٹیج پہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. تو وہ تو اسٹریٹ اوے پتہ چل گیا کہ اسرائیل کے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے ہیں، اور مسلم ممالک کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا پیلسٹینینز کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے. تو وہیں سے پھر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کھوکھلا ہے، یہ چل نہیں سکتا، ون سائیڈڈ ہے. پھر لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کے بارے میں ہے اور فلسطین کو کنسلٹ نہیں کیا، کسی پیلسٹینین کو کنسلٹ نہیں کیا. حماس پاپولر ریپرزینٹیٹیو ہے آف دا پیلسٹینینز، حماس کو بالکل ختم کرنے کا پلان بنا دیا تاکہ آواز ہی پیلسٹین کے ختم ہو جائے، اور کنسلٹ کرے وہ تو نہیں کر رہے، وہ تو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ پھر جو نگراں قسم کی جو ایک ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہوگا اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کو ڈال دیا. ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر جو ہے ٹونی بلیئر وہ تو مطلب ہے کہ اس قسم کی چیزیں ڈال دی ہیں. میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ تو وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے اگری کیا تھا، یہ تو کچھ اور چیز نکلی ہے، اس کے اوپر اب دیکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں باقی جو ممالک ہے وہ بھی اسی قسم کا ان کا بھی رویہ ہوگا. دیکھیے ہر ملک، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، اب بمباری ختم ہونی چاہیے. 60-70 ہزار فلسطینیوں کو مار دیا آپ نے، ان کو آپ نے دھکیل دیا ہے غزہ سے باہر، کچھ رہ گئے ہیں، کچھ کو آپ نے دھکیل دیے. آپ کے ارادے جو ہیں آپ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اسرائیل کے اندر آپ کی کابینہ کے اندر آپ نے بتائے ہیں. ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس نہیں ہوں گی، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی سیلف اٹونومس گورنمنٹ آئے گی. اور یہاں تک وہ تو بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانیں. ہاں وہ سر عام کہہ رہے ہیں، سر عام کہہ رہے ہیں، تو سیبوتاج کر رہے ہیں شروع میں. اور پھر جو ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے وہ بھی بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کہ
فلسطین کو کچھ نہیں ملنا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو کو ہی کچھ ملے گا جو کچھ ملنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر دستخط کرنا اور کسی جلدی میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی حماس کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. یہ سورسز سے خبریں چل رہی ہیں، بی بی سی بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریپرزینٹیوز نے، حماس کے ریپرزینٹیوز نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ بظاہر اسرائیل کے حق میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ مذاکراتی عمل کو معطل نہیں کرنے جا رہے. تو دیکھتے ہیں اب اس پہ 72 گھنٹوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. دیکھیں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اسرائیلی فوج کا ودرال کا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو انہوں نے بات کی ہے، پھر یہ کہ انہوں نے ہاسٹیج ریلیز کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کوالیفیکیشنز لگا دی ہیں اپنے، جو انہوں نے ان کے ہاسٹیجز ریلیز کرنے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے نان اسٹارٹر، اور اس کے اوپر ابھی اور بھی لین دین ہوگی. سو واٹ واز دا ٹرمپ فیکٹر ان اٹ کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ بیٹھے تو ان کی باتیں مان کے ڈرافٹ بنا لیا، اور جب ادھر بات ہوئی تو ان کی بات مان کے ڈرافٹ ہی چینج کر دیا؟ دیکھیے ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ان پیلسٹائن اور رائٹس آف پیلسٹینینز. ٹرمپ کے دو آبجیکٹیوز. ایک یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جنگ بندی کی جائے، جو بھی دینا پڑتا ہے اسرائیل کو دے دیا جائے، مگر لڑائی جنگ ختم ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بل کر رہے ہیں ایز اینٹی وار. وہ ابھی نامینیشنز بھی ہونی ہے نا، ان کا صرف ایک وہ مقصد ہے. اسی طریقے کے ساتھ ان کا وہ انڈیا کے ساتھ بھی یہی تھا جی، سیز فائر، اور ابھی یوکرین میں بھی یہی اسی قسم کا موقف ہے رشیا کے ساتھ. تو اور دونوں جگہ پہ فیلئر، نہ روس کو وہ بنا سکیں، نہ یورپ کو بنا سکیں، یہاں حماس کو نہیں بنا سکے، اور باقی یہ لوگ جو گئے ہیں 8 ان کو وہاں تو وہ چپ کر کے سن لیا انہوں نے. دیکھو ظاہر ہے جس قسم کی صورت حال ہے، ٹرمپ کے سامنے تو ڈس ایگری نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہوا تھا، اور سارے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ناراض نہ کیا جائے، گو لانگ ایز فار ایز پاسبل. اب وہ گھر آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں دراصل ہے کیا اور کیا کیا ایشوز ہیں، اور ان کے اپنے پاپولیشنز جو ہیں ان کا جو پبلک اوپینین ہے وہ کیا سوچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ ورکیبل، اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور میری تو یہ ویو ہے کہ ابھی پھر سے وہ جنگ شروع کرے گا، جنگ شروع کرے گا مزید. سو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ابتدا ہونے سے ہی اس کی انتہا ہو گئی ہے، ختم ہو گیا یہ معاملہ، جس طرح سے اس پر ابھی تھوڑی سی لین دین ہوگی نا. سو یہ کیا اور مذاکرات ہوں گے اس کے اوپر، یا اور ایکسپلینیشنز آئیں گی؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس نے تو حماس کو ٹائم دیا ہوا ہے 72 گھنٹے کا، 3 سے 4 دن. میرا خیال ہے حماس اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرے گا، بیکاز اسے پتہ ہے اگر آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا تو پھر بمباری شروع ہو جائے گی. وہ یہی کہا انہوں نے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، پھر وہ جو مرضی کریں. اس لیے میرا خیال ہے کہ حماس اس کے اوپر آبجیکشنز لگائے گا، لگا کے اور دے دے گا کہ جی یہ ہمارے آبجیکشنز ہیں. تو پھر ان کے وہ جو ہے یا تو وہ کہیں گے ریجیکٹ، ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، یا پھر بات آگے چلانی پڑے گی. تو میرا خیال ہے حماس ول ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس. وہ 1 2 3 4 کچھ چیزیں بنا کے اپنے کمنٹری دے دیں گے اس کے اوپر، اور وہ پھر اسرائیل کے کورٹ میں بال چلے جائے گی. کو سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے، یا تو اس کو پھینک دیں جو ہم نے کہا تھا، آپ مانیں آپ نہیں مانے، شروع ہوگی لڑائی، مطلب ہے وہ پھر بمباری شروع کر دیں. یا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر کہے گا اسرائیل کو کہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کیا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی جہاں حماس اپنے ہتھیار گرا دے گا. ایسی سچویشن بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن حماس نے اپنے ہتھیار گرا دیے اس کے بعد اس کے پاس کوئی لیوریج ہی نہیں ہے. ہمیشہ نیگوسیشنز کے اندر جو آخری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہتھیار گرانا. ویتنام کے اندر بھی ایسے ہوا، کیمبوڈیا میں بھی ایسے ہو، دنیا میں جہاں جہاں کانفلکٹس ہوئی ہیں، وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں ان سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، آخری سٹیج پہ ہتھیار آتے ہیں. بیکاز ایک دفعہ ہتھیار انسرجنٹس یا ٹیررسٹ یا جو بھی ہے وہ گرا دیں، اس کے پاس ان کے پاس لیوریج نہیں رہتی، پھر دوسری سائڈ جو مرضی کر لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ جلدی حل ہونے والا ہے. اینڈ therefore I think کہ یہ Israel is going to start the bombing again. پریشر بلڈ کرنے کے لیے ابھی فلوٹیلا پہ جو انہوں نے کیا، وہ تو کیا انہوں نے، مگر وہ تو اب میرا خیال ہے اگلے 3-4 دن سارا فوکس وہیں ہوگا. مگر آئی تھنک اس کے اوپر بھی حماس شوڈ، میرا اپنا خیال ہے حماس ول بی کلیور انف ٹو سے کہ وی ہیو ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ اٹ، بٹ ہم نے یہ ایشوز ہیں، یہ ہمارے سوال ہیں، اس کا جواب دیں ان آرڈر ٹو پرولونگ دا ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسرائیل حماس کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے بیکاز ایک ہی تھریٹ ہے اسرائیل کو، مگر حماس کی فنڈنگ اور آرمامنٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟
ظاہر بیکنگ تو ایران کی ہے. ایران سے جی. تو اسی لیے مائی ویو از دس کہ اسرائیل نے ایران کو نہیں چھوڑنا. انڈائریکٹلی ایران نشانہ ہے. اوکے. کیونکہ ایران فارغ ہوتا ہے تو حماس فارغ ہو جائے گا. حماس کی سورس آف لائیولیہڈ, ویپنز, آئیڈیالوجی, انسپریشن ختم ہو جائے گی. سو فار دیم ایران از دا مین اینیمی, اور امریکہ کا بھی مین اینیمی ایران ہے. تو مائی سینس از کہ دے ول کم بیک اور دے ول اٹیک ایران اگین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایران ختم ہوگا یا ایران کی اندر ریجیم چینج ہوگی تو پھر جا کے حماس کو, یہ فلسطین کے ایشو کو وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول دا سچویشن ان غزہ اور ان ویسٹ بینک اور ان فلسطین. اچھا سیٹ صاحب, اس میں جو ہمیں عیاری نظر آتی ہے معاہدے میں 14واں نقطہ یہ کہتا ہے کہ حماس کی گارنٹی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا, کوئی علاقائی پارٹنر دے گا. لیکن اسرائیل اس معاہدے کی جو پرپوز ہے اس کی کتنی پاسداری کرے گا, اس کی گارنٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دیکھیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اسرائیل سے. انہوں نے اپنے سارے آپشنز کھلے رکھے ہیں اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا حماس کے اوپر, اور جب بھی چاہیں گے وہ اس کو ریورس کر دیں گے. اب فار ایگزامپل بالکل کہیں نہیں لکھا کہ ان کی آرمی جو ہے آئی ڈی ایف کب وڈرا کرے گی, کس سٹیج پہ کرے گی, کہاں جا کے کھڑی ہو جائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ادھر سے حماس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار بھی چھوڑیں, ملک بھی چھوڑیں, ہاسٹیجز بھی فوراً چھوڑیں, جو بارگیننگ چپ کریں. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ورک لائک دس. آئی تھنک جتنی سیکریفائسز فلسطینیوں نے کی ہے, آلدو وہاں ظاہر ہے پاپولیشن انڈر گریٹ اسٹریس ہے, بڑا اسٹرین ہے ان کے اوپر, بیکاز اب پھر بمباری شروع ہو جائے گی اور دین اگین پیپل ول 100, 200, 300, 400 پیپل ول اسٹارٹ گیٹنگ کلڈ ایوری ڈے. اٹس سیڈ. بٹ اسرائیل کا جو فائنل پروجیکٹ ہے نا جی, وہ اب نیتن یاہو نے اپنی پبلک کو اور اپنی پارٹی کو اور اپنے الائز کو وہ بتا دیا ہے. وہ یہ ہے حماس کو بالکل ختم کرنا ہے, فوج رکھنی ہے, سیٹلمنٹس بڑھانی ہیں, پیلسٹینینز کو پش کرنا ہے انٹو ایجپٹ, ان کو وہاں ریاست بنانی ہے وہاں بنائیں. اسی لیے ایجپٹ تیار ہو گیا ہے. اسے پتہ ہے کہ سونر اور لیٹر ان کی پھر کانفلکٹ ہو سکتی ہے ود اسرائیل. اچھا, اور اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیلسٹینینز کو سیریا میں دھکیلنا ہے اور کچھ کو ایجپٹ میں دھکیلنا ہے. تو مطلب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اسرائیل ہیز نو انٹینشن ٹو الاؤ اے پیلسٹینین اسٹیٹ or even a presence in Gaza. So what about this? Israel will not occupy or annex Gaza. یہ پوائنٹ 16واں نقطہ اس کا دیکھیے ضرورت نہیں ہے نا. جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوگا اور ٹونی بلیئر بیٹھا ہوگا تو پھر تو ختم ہوگی بات نا. ٹھیک ہے, یہ تو کسی اور چیز میں ملفوف کوئی اور چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ بالکل مشترکہ پلان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتنی جلدی میں ہے, وہ کہتا ہے یار جو بھی ہو کسی طریقے سے یہ سائن ہو اور بمباری ختم ہو, مگر دیٹس ناٹ دا وے. اسرائیل ول ناٹ سیٹل فار اٹ. وہ کہہ رہے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ پلان جو 10واں نقطہ ہے بیسیکلی ان کے انٹرسٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بٹ میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ اس معاہدے سر جیرڈ کشنر کا وہاں ہونا صرف اس کا ایک مطلب ہے, پراپرٹی ڈیولپ کرنا. یس. ڈونلڈ ٹرمپ اور جیرڈ کشنر کا یہ کوشش ہے کہ یہ غزہ اسٹرپ ہمیں مل جائے اور ہم وہاں پراپرٹی ڈیولپ کریں, پیسہ لگوائیں مڈل ایسٹرن ملکوں کا, ٹھیک ہے جی, اور تھوڑے سے پیلسٹینینز کو آنے دیں وہاں, باقی زیادہ تر کو پش آؤٹ کر دیں اور یہ اس کو ایک ریزورٹ بنائیں اور پیسے بنائیں, اور اسرائیل بھی خوش ہو جائے گا اور پیسے بھی بن جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ کمپنی کے. دیٹ از دا پلان. ہاں, اس کا 10واں نقطہ بتاتا ہے کہ مینی تھاٹفل انویسٹمنٹ پرپوزلز آر دیئر آلریڈی کرافٹڈ. سو نیکسٹ از کہ انہوں نے جو کیا وہ تو سب کے سامنے آ گیا. یہ مسلم کنٹریز کا ویلکم کرنا, پھر اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا, شہباز شریف صاحب کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی یہ ٹویٹ ایسا کرنا کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور سراہتے ہیں. کیا آئیڈیا نہیں تھا ان کو کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, یا ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا گیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا لکھا گیا؟ دیکھیے ان ملکوں نے تو فیس ویلیو پہ لے لیا, ان کو جو دکھایا اور اس میں انہوں نے اس سے تسلیم کر لیا کہ ہاں اچھا پلان, آپ ٹرائی کریں اس کو. مگر ظاہر ہے وہ اس کے آگے تو نہیں جا سکتے نا, وہ آگے تو جانے والا حماس ہے. حماس تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر حماس کسی کے کنٹرول میں ہے تو ایران کے کنٹرول میں ہے, نہ شہباز شریف کے کنٹرول میں ہے, نہ MBS کے کنٹرول میں ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو سارے عرب کنٹریز ہیں نا وہ حماس کو نہیں پسند کرتی, بیکاز حماس چیلنج کرتا ہے ان کو. اس لیے دے وڈ بی ویری ہیپی کہ کسی طریقے کے ساتھ حماس فارغ ہو جائے.
اینڈ کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے جس کے ذریعے ان کو اب کوئی خطرہ نہ ہو. تو ابھی کیا مسلم کنٹریز جیسے اسرائیل نے امینڈمنٹس کرا لی, مسلم کنٹریز بھی کروا لیں گے؟ آپ نے تو کہا حماس ایسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرے گا بلکہ سجیسٹ کریں گے کچھ چینجز. مسلم کنٹریز بھی آگے آئیں گی اور بات کریں گی؟ میرا نہیں خیال زیادہ آگے آئیں گے. پرپوزلز بھیجے جائیں گے؟ نہیں, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے پھر آپ آپس میں کر لیں, ہم تو پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہیں, اور آپ حماس کے ساتھ بات کر لیں یا پیلسٹینین ریپرزینٹیوز کے ساتھ بات کر لیں. کون کھڑا ہوگا حماس کے لیے آپ بتائیں؟ میں تو ایک ملک بھی نہیں سوچ سکتا. ہاں ٹرکی کھڑا ہو سکتا ہے, ایران کھڑا ہو سکتا ہے, مگر ایران واز ناٹ پارٹ آف دس. سو آئی تھنک کچھ آوازیں نکلیں گی کہ اس کو پھر سے ری ایگزامن کر لیا جائے. اچھا, اس میں ایک اور ٹوسٹ آیا بڑا حیرت انگیز تھا جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم, کہ اسرائیلی پرائم منسٹر فون کر کے قطری وزیر اعظم سے معافی مانگیں گے اور پھر سیکیورٹی گارنٹیز کی دوبارہ ضمانت دے گا امریکہ. یہ کیسا ٹوسٹ ہے؟ نہیں, کوئی خاص ٹوسٹ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ قطر والوں نے کہا ہوگا کہ اسرائیل سے کہیں کہ سوری کرے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, بیکاز دے ویری کین ٹو موو فارورڈ. وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز آئے اس طریقے کے ساتھ. تو یہ تو قطر کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے کیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں کروا دیتا ہوں, کیا میرا جاتا ہے, انہوں نے کہہ دیا. ہاں اچھا, لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر سے ہم ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے. نہیں, آئی تھنک جو چیز اسرائیلی پرائم منسٹر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے اور قطر والوں نے جس طریقے سے جسے کہتے ہیں کڑوا گھونٹ کیا ہے, تو پھر آپ سمجھ جائیں. تو یہ جو اس معاملے کے اوپر ساری بحث گلوبلی چل رہی ہے اور عوام کافی رائے عامہ کافی تقسیم ہے, ایسے میں فلوٹیلا کے اوپر جو اٹیک ہو رہا ہے یہ اس منصوبے سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے اٹیک تو نہیں ہو رہا, ان کو روکا جا رہا ہے جی فرام کمنگ ان. تو اٹس اے ڈفرنس بٹوین این اٹیک اور اسٹاپنگ سمبڈی. فلوٹیلا تو فلوٹیلا بھی والے بھی پہنچ گئے ہیں وہاں, لڑائی جھگڑے ہوں گے, کچھ کو پکڑ کے لے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہاں بھی کافی کنفیوژن رہے گی, بٹ دے ول ناٹ الاؤ, اسرائیل will not allow them انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اور 72 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے کچھ, کیونکہ اس سے پہلے جہاں مذاکرات کی بات ہوئی وہاں کوئی نہ کوئی شرارت ہوئی. دیکھیے آج تک جو شرارتیں ہو رہی ہیں وہ تو اسرائیل کرواتا رہا ہے اپنا مقصد کو بڑھانے کے لیے, تاکہ جسے کہتے ہیں فالس فلیگ, تو وہ تو اسرائیل کرتا ہے. بیکاز لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ آپ دوسری سائڈ کو اتنا موقع دے دیں ٹو ڈو تھنگس. تو اسرائیل خود کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. تو وہ چیز ہو سکتی ہے, بٹ آئی تھنک اگلے 1-2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیٹس سی وٹ حماس کمز اپ ود آفیشلی. ابھی تو ان آفیشلی باتیں ہو رہی ہیں نا, کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے مگر آفیشلی کوئی رسپانس نہیں آیا. سو لیٹس ویٹ فار این آفیشیل رسپانس. سو ڈو یو تھنک کہ نیتن یاہو ان ریئل چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے, فیور میں جاتا ہے غزہ میں جنگ بند ہونا اسرائیل کے؟ ناٹ ایٹ آل. وہ سمجھتا ہے اس نے ابھی اور مارنا ہے لوگوں کو, اس نے لوگوں کو دھکیلنا ہے یہاں سے, کیونکہ ابھی وہ پورا ایجنڈا پورا نہیں ہوا. اگر یہ بات مان لیتا ہے حماس تو پھر اسرائیل کے لیے پرابلم بن جائے گا نا, بیکاز جتنے رہ گئے ہیں 1.2 ملین پیلسٹینینز تو رہ گئے ہیں ابھی ان غزہ, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ رہ جائیں, وہ تو نکالنا چاہیں گے ان کو. تو اس لیے انہوں نے بمباری کرنی ہے, انہوں نے ان کو دھکیلنا ہے, اور وہ اب حماس کا رسپانس لے کے اس کے اوپر وہ کریں گے. اب اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ حماس کس قسم کا رسپانس دیتا ہے. کیا اس رسپانس کے بعد اسرائیل اپنی بمباری شروع کر دے گا کہ نہیں کرے گا, اور امریکہ اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ امریکہ ساتھ دے یا نہ دے, اگر وہ بمباری شروع کر دیتا امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. امریکہ از ہینڈ ان گلو ود اسرائیل. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس کی پر انہوں نے کہا کہ امریکہ ساتھ دے گا, اسرائیل کو فلی پشت پناہی حاصل ہوگی امریکہ کی اگر حماس کوئی ایسی حرکت کرتا ہے. سو دیر بہت سے اگر مگر ہیں. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ پلان سامنے آئے گا جو کہ مشاورت سے کیا گیا مسلم ممالک عرب کنٹریز کی, لیکن سیٹھی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو باقاعدہ ایک اس میں اسٹیک ہولڈر ہے, مرکزی اسٹیک ہولڈر, جب ان کی اس میں معاونت معاہدے میں شامل نہیں ہوگی یا ان کی تجاویز شامل نہیں ہوں گی تو یہ توڑ پہنچتا دکھائی نہیں دیتا, اور وہی مسائل آ گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ 72 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے, حماس کی جانب سے کیا جواب ہوتا ہے, جس کے بعد مزید پیش رفت دیکھی جا سکتی ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب مقامی سیاست کی طرف آتے ہیں, جہاں مریم نواز صاحبہ جہاں بہت سے پروجیکٹس کر رہی ہیں پنجاب میں, وہاں بہت گرج برس بھی رہی ہیں. ان کو اچانک ہم نے بہت غصے میں دیکھا ہے, لیکن کس کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے, پہلے ان کی وہ سٹیٹمنٹ سنیں, جس کے بعد سیٹھی صاحب سے جانیں گے کہ وہ مخاطب کس سے ہیں.
ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. میرے پاس 2-2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں میں بہتر زندگی کے لیے پنجاب میں آتے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ہیں وہ. میں کسی کو میلی آنکھ سے آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی, میں ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. بگڑ گئی ہے تھوڑے دن. تو یہ کیا ہو گیا مریم نواز صاحبہ کو؟ بہت سافٹ اسپوکن ہے یہ, اچانک پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی ہارڈ لائن. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کافی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں ان ایوری وے, اور اس کو انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ اٹ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں سے کچھ نچوڑنا چاہتی ہے اپنے لیے. اور غصہ جو ہے ایکچولی وہ ایشو ایک اور ہے جس کے اوپر غصہ ہے. کیا وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بی ایس پی کا پورا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, اس میں سے سپورٹ کریں؟ ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے نا, ڈیٹا ان کے پاس بھی تو ہے نا. وہ الگ قسم کا ڈیٹا ہے, اس کا تعلق فلڈ ریلیف کے ساتھ نہیں ہے, بیکاز وہ ڈیٹا ہے ریلیٹڈ ٹو پاورٹی. تو اگر پنجاب میں بہت سے علاقے ہیں جہاں فلڈ نہیں گیا مگر پاورٹی ابھی بھی ہے, تو وہ ڈیٹا جو ہے اٹس ناٹ the sort of data you need. اب ایشو ڈیٹا کا بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ جو بھی پیسہ عوام کے پاس جائے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جانا چاہیے. بے نظیر کا نام روشن ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ملتی ہے. یہ پہلے بھی عمران خان کے زمانے میں بھی یہ ایشو کھڑا ہوا تھا. عمران خان نے نام چینج کر دیا. اچھا, جب یہ لوگ آئے پی ڈی ایم کے اندر تو انہوں نے واپس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہوئے فار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ہم ابھی بھی پیپلز پارٹی کی ایک پروجیکٹ ہے جس کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے جو کرے, آپ ادھر بات کرنی ہے تو کریں. مگر میرا جو اپنا پروونس ہے, میں وہاں اپنا ڈیٹا جو جس کا تعلق براہ راست اس سے ہے جو لوگ سفر جنہوں نے کیا ہے, تو ان کے لیے میں اپنا ایجنڈا کروں گی. آپ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہاں سے لے آئے؟ پیپلز پارٹی سیاسی پوائنٹس میک کرنا چاہ رہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور سیاسی جماعتیں کرتی ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ موقع ڈھونڈے اور اپنا موقف پیش کریں. تو مریم ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو مریم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ نہ کریں, بنا دیا آپ نہ کریں. اینڈ آئی تھنک شی از رائٹ. اچھا, آئی جینیونلی تھنک شی از رائٹ. اگر ادھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایکسپلائٹ کرے گی. ان کو اور بھی تو غصہ ہے نا. غصہ یہ ہے کہ جب بلاول گئے تھے تھوڑی سی ہمدردی دکھانے تو انہوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالا, ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا, کوئی کچھ نہیں دیا. تو پریزیڈنٹ زرداری کے استقبال کے لیے نہ آنے کا بھی شکوہ ہے مریم نواز صاحب. ایسے کیوں کرتی ہیں مریم نواز صاحب؟ مریم کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے دیر از اے پروٹوکول. وہ پروٹوکول مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ پارٹنرز ہیں. اب پیپلز پارٹی کو اتنا دھکیل نہ دیں کہ وہ فرسٹریٹ ہو کے کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہ کرنی شروع کر دیں, بیکاز زرداری صاحب از اے پوکر پلیئر. زرداری صاحب کسی نہ کسی وقت ایسا رکاوٹ ڈال دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے راستے میں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی اب کیا کریں, اور وہ ڈیلے کریں گے کسی نہ کسی چیز کو یا تنگ کریں گے آپ کو, تو آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی. اسی لیے میرا خیال ہے یہ رانا ثناء اللہ یہ لوگ اب کود گئے ہیں, کمیٹیاں دونوں طرف سے ملی ہیں, اسپیکر صاحب آ گئے. نہیں ٹھہرے, پر آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انسٹیڈ آف پنجاب کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ, لیڈرشپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کروا رہی ہے. لیکن شرجیل محمد صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جب بلاول وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں تو پنجاب کو تکلیف ہوتی ہے. یہ مریم نواز صاحب یہ دیکھیں یہ چیز there is no evidence of this, یہ نانسنس. پنجاب حکومت کو اعتراض ہوتا ہے ان کے خیال میں. نہیں, ان کا خیال میں وہ بھی دانا ڈالنا چاہتے ہیں نا. اچھا, وہ یہ اس قسم کی خبریں چلاتے ہیں کہ جی شہباز شریف اور مریم کے درمیان یہ ایشو ہے. اب اگر ہے بھی تو ان کو تو مزہ آتا ہے نا اس چیز کو اچھالنے میں. سو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن ہے. پیپلز پارٹی از بینگ انریزنیبل بائی سیئنگ کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مریم کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ وہ جو کینالز کا ایشو تھا, نہروں کے معاملے کو انہوں نے پھر چھیڑا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب اپنے حصے کی نہریں نکالنا چاہتا ہے, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے نا, اسی لیے اب یہ جو پوزیشن لے رہی ہیں یہ ان کی پوزیشن لے رہی ہے نا, اور سندھ والے جو ہے وہ نہیں مان رہے اس بات کو. ادھر جانے کا کیا ضرورت تھی؟ آپ کا ایک پارٹنر ہے, وہ ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ اور ڈیمانڈ آپ سے نہیں کر رہا, پنجاب سے نہیں کر رہا, وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کر رہا ہے یا کہیں اور کر رہا ہے, تو آپ کیوں بیچ میں کود رہی ہیں؟ آئی تھنک تھوڑی سی
میچورٹی کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی بڑی چالاک اور کیئرفل پارٹی ہے. دے نو واٹ ٹو ڈو. منجھی ہوئی ہے بہت پرانی. اور میں بڑا حیران تھا اس قسم کی باتیں کی میں انگلی توڑ دوں گی یہ کر دوں گی. وہ تو ہے, لیکن دوسری طرف نوید قمر صاحب سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے پی ٹی آئی کے جب اسمبلی سیشن ہو رہا تھا تو باقاعدہ پی ٹی آئی والوں کو کہا وہ وقت دور نہیں کہ ہم ادھر ہی آ کے بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ. There you go. تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہونے والا. اچھا. وہ ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ بیچارے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں نا, وہ ان کے بغیر کہاں جائیں گے, یہ ان کے بغیر کہاں جائیں گے. ہاں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس کو لیجیٹمیسی دی ہے اس گورنمنٹ کو. فارم 47 کی حکومت تھی, ہم نہ آتے تو یہ تو حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی, کوئی حکومت کو تسلیم ہی نہ کرتا. ان کو لیجیٹمیسی اس لیے نہیں دی کہ ان کے سے پیار ہے, ان کو لیجیٹمیسی دی ہے کہ تو ڈر ہے. اچھا یہ ہے اصل میں معاملہ. سو معافی کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا تھا کہ مریم نواز کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کافی ہارش اور ہارڈ ہے, تو مریم معافی مانگے, تو مریم نے تو انکار کر دیا. سو فائر فائٹنگ کون کرے گا, کیسے یہ معاملہ حل ہوگا کہ دونوں طرف سے بیان بازی کا سلسلہ بند ہو جائے؟ قمر زمان کا یہ چلتا رہے گا یار, ایسے ہی ہے. You shouldn't take it seriously. دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, مگر جیسے کہتے ہیں نا زبردستی شادی کروا دی کسی نے, اور دھمکی یہی ہے کہ اوے بیٹھے رہو تھے. تو تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے تو پھر ہونے دیں نا. ظاہر ہے تھوڑی بہت کھٹ پٹ تو ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں جا کے معاملہ ٹوٹتا بھی ہے, بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے, لیکن فی الحال نہیں, کیونکہ جنہوں نے نکاح کروایا ہے پھر ہوتے ہیں, رشتے کی گارنٹی بھی وہی دیتے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پچھلے ہفتے جب ہمارا آخری شو تھا ہفتے کے دن کا, اس ویک کا, تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا میچ کے حوالے سے بھی اور بتایا تھا کہ یہ ہونی چاہیے, ان لائنز پہ کام ہونا چاہیے. اچھا میچ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا یہ کلوز ٹاکرا ہوگا, اور واقعی کلوز میچ تھا. کسی حد تک اچھا پرفارم کرنے کی داد دے دیتے ہیں ہم, لیکن جہاں جا کے معاملہ بگڑا وہ یہ تھا کہ جو سرمنی ہوتی ہے تقریب جس میں ٹرافی ہینڈ اوور کی جاتی ہے, اس پہ بھی بورڈ نے, انڈین بورڈ نے تنازع بنا دیا, اور وہاں کھڑے ہو کے ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی, امبیرسنگ سی دونوں پارٹیز کے لیے. وہ آ نہیں رہے تھے اور وہ ٹرافی دے نہیں رہے تھے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ محسن نقوی صاحب ٹرافی لے کر غائب ہو گئے یا چلے گئے. اب جو ان کے لیٹسٹ ٹویٹ آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انڈین میڈیا کافی پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو اس دن جو ہوا, کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف اے سی سی محسن نقوی صاحب نے ٹھیک کیا, اور اب کیا ہوگا؟ کیا رولز کے مطابق ریموو کیا جا سکتا ہے انہیں اس طرح سے کرنے کے بعد؟ دیکھیے پی سی بی کو چاہیے تھا سیریمنی سے پہلے, مچ بیفور دیٹ, کہ اگر انڈیا جیتا تو کوئی ایشوز تو نہیں ہوں گے جیسے ہینڈ شیک ہوا ہے, یہ پہلے ڈسکس کر لینا چاہیے تھا, آئدر ود دا ریفری اور ود دی آئی سی سی اور ود گو بٹوینس. انڈیا کے لوگوں کے ساتھ بات کر لینی چاہیے تھی. تو اگر یہ پتہ ہوتا کہ ایسی بات ہے تو یہ اس سے پہلے ہی ہے فیصلہ ہو جاتا کہ چلو چیئرمین نہیں دے گا, کوئی اور آ کے دے دے گی ٹرافی, ٹھیک ہے. مگر میرا خیال ہے ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. نقوی صاحب کا خیال تھا یہ آئیں گے تو میں دے دوں گا, بیکاز دیٹ از اے اسپورٹس مین اسپرٹ. اور ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں ویل پلیڈ, دا بیٹر ٹیم ون, اٹ واز اے کلوز کانٹیسٹ وغیرہ وغیرہ. مگر انہوں نے تو وہی موقف اختیار کیا جو کہ انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا. اچھا اب معاملہ خراب ہو, اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر کیپٹن آ کے لے جائے تو نو پرابلم. تو کیپٹن نہیں آیا تو پھر وہ لے گئے, چلے گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جا کے اے سی سی کے دفتر میں رکھ دیتا ہوں, جب یہ لینا چاہیں گے تو آ جائیں اور وہاں سے لے کے آگے لے لیں. بالکل انہوں نے صحیح پوزیشن ٹھیک ہے. انڈیا ایز یوزول ان کا موقف بہت خطرناک ہے اس وقت, کیونکہ ان کے پرائم منسٹر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہاں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے اس کے بعد تو ٹیم کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. اب تو ان کو یہ کرنا پڑے گا. انہوں نے تو کہہ دی یہ صندور کا حصہ ہے. ہاں جی. تو اب کیا رہ گیا, اب تو کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. تو اب انڈیا کرے گا کیا؟ اب انہوں نے وہاں پورا ایک ماحول بنا لیا ہے کہ یہ محسن نقوی کو نکالو اور ایشیا کاؤنسل کو پھر سیز کر لو, بیکاز پہلے یہ انڈیا کے کنٹرول میں تھی. اس دفعہ پاکستان کی باری تھی تو پاکستان آ گیا. جو ایکسیپٹ فار بنگلہ دیش, وہاں جو ممبرز ہیں نا وہ سارے محتاج ہیں. انڈیا ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے تو ان کے 4 پیسے بنتے ہیں, انڈیا نہ کھیلے تو وہ فارغ ہے. سو دیئرفور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم چاہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں محسن, اور یقین کریں بالکل لا سکتے ہیں. ان کے پاس ایکسیپٹ فار بنگلہ دیش شاید ایک آدھ اور جو ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو, باقی سب بی سی سی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میں نے کیا ہے نا ان کے ساتھ انٹریکشن, تو وہاں کسی پہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بی سی سی آئی کے خلاف کھڑا ہو. اور اب تو بی سی سی آئی سی سی کو کنٹرول کرتی ہے, دونوں جگہ پہ انڈینز ہیں. بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ
کسی کی ہمت نہیں ہوگی ایشیا کرکٹ کونسل میں کہ وہ BCCI کے خلاف جائے. اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر انہوں نے اور پریشر ڈالنا ہوا تو BCCI ڈائریکٹلی نہیں آئے گی, کسی اور ممبر کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس چلانے کی کوشش کرے گی. آئی تھنک میں نے آپ کو پتہ پہلے بھی ایک پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب پاکستان اور ACC میں پرابلمز ہوں گے اور پاکستان اور ICC میں پرابلمز ہوں گے, اور انڈیا کی کوشش ہوگی, BCCI کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو نکالا جائے باہر. رائٹ, ACC بھی نکال دیا جائے, ادھر بھی نکال دیا جائے, اور کچھ نہیں تو کچھ عرصے کے لیے نکال دیا جائے کم از کم, تاکہ کچھ انڈیا اور بھی حاوی ہو جائے اور پاکستان کی اور بھی بے عزتی ہو. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ڈیورنگ دس ٹائم کہ بے عزتی بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی آؤٹ ہونا چاہیے فرام کرکٹ, نقصان ہمارا ہوگا. لابنگ کرنی چاہیے, اور لابنگ بھی کچھ حد تک کر سکتے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی سوچنی چاہیے ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ایشو. BCCI پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ان کا پرائم منسٹر کھڑا ہے. لیکن یہ ہٹ پاکستان کے لیے بڑی امبیرسنگ ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہاں, اور میں آپ سے یہ بھی بتا دوں کہ اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر بھی دیتے ہیں اور پاکستان کہتا ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عدالتیں بھی جو ہے نا انٹرنیشنل, وہ انڈین یرغمال ہے. ایبسلیوٹلی, مجھے پتہ نا جی, میں نے تو ڈیل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو بڑا گہرا تھاٹ پروسیس چاہیے اور ہوم ورک چاہیے. دیکھنا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ محسن نقوی صاحب اپنی جگہ ڈٹے ہیں اور ان کی ایفرٹس اپنی جگہ جاری ہیں. ایک اور معاملہ جہاں پر ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی معاملے کی, وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا معاملہ, علیمہ خانم صاحبہ کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بھی ہو رہا ہے, ٹویٹس ہارش آ رہی ہیں PTI چیئرمین کی, بانی کی. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ایک عرصے سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے, ان کی اچانک 29 ستمبر کو ملاقات ہو جاتی, وہ بھی 2-2.5 گھنٹے کی, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو علیمہ خانم صاحبہ پہ بات کرتے ہیں, انہیں نہ وہ ایک ایجنسی کے لیے کام کرنے والا قرار دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے علیمہ خانم صاحبہ بھی اس کا جواب دیتی ہیں, یہ کون کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے؟ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے 2 گھنٹے کی اس ملاقات میں صرف علیمہ خانم پہ بات ہوئی ہوگی؟ نہیں, دیکھیے یہ جو گنڈاپور صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں, ایک دم ملاقات ہو گئی ہے, یہ کی اجازت کے ساتھ گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور میرا یہ موقف ہے کہ گنڈاپور صاحب نے کوشش ہی نہیں کی عمران کو ملنے کی پچھلے 4-5 مہینے سے. وہ نہیں ملنا چاہتے تھے, ان کو پتہ تھا اگر میں ملا تو بہت سے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے, اسی لیے ان کا یہ موقف رہا کہ مجھے اجازت نہیں ملتی. دراصل وہ جانا نہیں چاہتے تھے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی مجھے اجازت مت دیجیے, کچھ اور سننے کو مل جائے گا پھر وہ کرنا پڑ جائے گا, تو اس لیے تو دیٹ واز دی آئیڈیا. اچھا, اب KP کے اندر ان کی پوزیشن کمزور ہونے جا رہی ہے, سو ہی از آبویسلی ویری کنسرنڈ. عمران خان اس وقت نہیں چاہتے کہ ان کو نکال دیا جائے, بیکاز ابھی وہ تیار نہیں ہے کہ ان کو ریپلیس کر کے کون آئے گا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. جہاں تک علیمہ کا ہے, آئی ڈونٹ تھنک عمران وانٹس ہر ٹو بی چیئرمین. وہ تو کسی کو چیئرمین نہیں بنانے دیں گے, ایکٹنگ چیئرمین بھی نہیں بنانے دیں گے, بیکاز ہی تھنکس کہ علیمہ از ناٹ سو پولیٹیکلی ایسٹیوٹ اور میچور. مگر وہ کیونکہ فیملی ہے تو ٹرسٹ تو کرتے ہیں آبویسلی. تو آئی تھنک علیمہ ول کنٹینیو ٹو پلے دا رول دیٹ شی از پلئنگ, اور میرا خیال ہے یہ کشمکش گنڈاپور اور علیمہ کی بڑھے گی آگے. اور میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کے, گنڈاپور کو چھوڑ کے علیمہ کے خان پیچھے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اس الزام تراشی کے فوری طور پہ کچھ نہیں ہوگا, وہ اپنا موقف کریں گے. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی جلدی عمران کو نہیں ملیں گے وہ دوبارہ نہیں. وہ ایک اور ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا لیکن ملاقات ہو نہیں پائے گی نا. دیکھیے گا, مطلب میں گنڈاپور میں تو ملنا چاہتا ہوں, مجھے ملنے نہیں دیتی عائشہ, اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, بہت سے اور اشارے, بہت سے اور سوالات بھی باقی, لیکن مگر یہ چلے گا, گنڈاپور اور علیمہ کا معاملہ چلے گا. اور آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ لوگ گنڈاپور سے ہٹ کے علیمہ کے خان پیچھے کھڑے ہوں گے. دیکھتے چلیے. یہ کیمپ بنانے کا سلسلہ تو PTI میں عرصے سے چل رہا ہے, لیکن سٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہ آگے بھی چلے گا. اور تحریک انصاف کا جو ایک حصہ ہے وہ اس ہلچل پہ بھی شک کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ڈائیورژن چلائی جا رہی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.